آج دن کو جو ڈرون اٹیک ملک کے مختلف شہروں میں انڈیا نے کیے ہیں، اس پر دینی مشاورتی کونسل کو انڈیا کے مقابلے تو ہم مذمت ہی نہیں، ہم تو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ جو تازہ جو حالات ہیں، ان حالات نے یعنی ایک بات ذہن میں رکھنے کی، پاکستانی قوم کو پاک فوج سے بہت زیادہ توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں، اور ان امیدوں کو، ان توقعات پر اترنے کا اللہ نے ایک موقع بھی دیا ہے. اس موقع کو ضائع کرنے کا مطلب پاکستانی قوم کی ان امیدوں اور توقعات کو بگاڑنے کا مترادف ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا اگر ہوا تو یقیناً پھر پاکستانی قوم کے اندر اپنے بارے میں اعتماد پیدا کرنا یہ بہت مشکل ہوگا. آج پاکستانی قوم جس رنگ میں ہو، جس شکل میں ہو، غربت کی چکی میں پس رہی ہے پاکستانی عوام، بہت مشکل ہے. لیکن جب دفاع وطن کا مرحلہ آتا ہے تو وہ پاک فوج کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ، اپنی نسبت جوڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. دینی مشاورتی کونسل گلگت بلتستان بھارت کی ہٹ درمی اور پاکستان کے مختلف علاقوں پر بلا اشتعال میزائل اور بمبار حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. دینی مشاورتی کونسل بھارتی حملوں کو پورے بر صغیر اور جنوبی ایشیا کو جنگ کے شعلوں میں دھکیلنے کا موجب قرار دیتی ہے. نمبر 3، دینی مشاورتی کونسل اس نازک مرحلے میں مجلس اتحاد امت پاکستان کے مرکزی قائدین، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، امیر مرکزیہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ، اور ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ، قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور حافظ عبد الکریم کے حکم پر پاکستان کے جانباز و جری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عہد اور عزم کرتی ہے، اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے ساتھ مل کر سیسے پلائی ہوئی دیوار بننے کا اعلان کرتی ہے. نمبر 4، دینی مشاورتی کونسل ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کرنے والے گلگت بلتستان کی غیور اور بہادر قوم کو نریندر مودی اور بھارتی سرکار کے بزدلانہ اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف متحد و منظم ہو کر صف بستہ ہونے کی اپیل کرتی ہے. نمبر 5، دینی مشاورتی کونسل گلگت بلتستان بھارتی میزائل اور بمبار حملوں میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے اہل خانہ، خصوصاً حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب زیدہ وقارکم سے اظہار تعزیت بھی کرتی ہے. شہداء کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں. نمبر 6، دینی مشاورتی کونسل دفاع پاکستان کے لیے اپنے جانوں کو ہاتھوں میں لیے بھارت کو جواب دینے والے پاک فوج کے جنگجو ہوا بازوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. نمبر 7، دینی مشاورتی کونسل گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام و خطباء اعظام سے اپیل کرتی ہے کہ پاکستان اور پاک فوج کے فاتحانہ کامیابی کے لیے آنے والے جمعے کے خطبات میں خصوصی بیانات اور دعاؤں کا اہتمام فرمائیں. گلگت بلتستان جس محل وقوع میں ہم موجود ہیں، اس کے متعلق لوگوں کو اداروں کے ساتھ کنیکٹ رکھنے کے لیے اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے
کل کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے میری ایک تجاویز ہوگی۔ اداروں کے سربراہان سے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیکیورٹی کونسل کا انعقاد گلگت بلتستان میں قائم کیا جائے۔ اس کے اندر اداروں سمیت جو ہمارے تمام مسلکی جو سربراہان ہیں، جن کے پاس بڑی مساجد ہیں یا جن کے پاس کہیں نہ کہیں اسٹریٹ جو ہے نا پاور ہے، لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر مشتمل ایک ایسی سیکیورٹی کمیٹی کونسل بنایا جائے تاکہ کل کسی ایسے ناخوشگوار واقعے کے اوپر جہاں عوام کی ضرورت ہو یا عوام کی حفاظت کے حوالے سے ان کو کوئی میسج آگاہی دینے کی ضرورت ہو، ان تک وہ پیغام پہنچانے کے لیے ایسا فورم قائم کیا جائے جس سے عوام اور اداروں کے درمیان ربط بھی برقرار رہے۔ اور گلگت بلتستان چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسی خطے میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی وقت کہیں سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں ایسا نہ ہو کہ لوگ غافل رہیں۔ ادارے تو جیسے کہ اپنے بارڈروں پہ ہیں، معاملات کر رہے ہیں، اپنی کوششیں پوری کر رہی ہیں، لیکن عوام کی بھی خواہش ہے، عوام کی بھی چاہت ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ان حالات سے آگاہ رہیں۔ اس کے لیے اس کمیٹی اور کونسل کا میں سمجھتا ہوں قیام ناگزیر ہے، اس پہ فوری طور پہ آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ کہ ہم بلا رنگ اور نسل، مذہب، لسانی اختلافات اور علاقائی اور تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے صرف اور صرف پاکستانی بن کر پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم نے صف اول میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا تمام پارٹیوں کے رہنماؤں سے، بالخصوص قوم پرست پارٹی کے رہنماؤں سے، کہ ان حالات پر فوکس جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو معاملات چلتے رہیں گے۔ اس وقت دفاع پاکستان کا مسئلہ ہے جو کہ ایک بالاتفاق معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم سب مل کر صف اول کا کردار ادا کریں گے۔